نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گنہگاروں کو ایک دوسرے سے ان کے اعمال کے سبب۔ خلاصہ تفسیر: اور جس طرح دنیا میں گمراہی کے لحاظ سے سب میں تعلق و قرب تھا، اسی طرح دوزخ میں بعض کفار کو بعض کے قریب اور مجتمع رکھیں گے۔ ان کے اعمال کفریہ کے سبب یہ خطاب مذکور تو جن و انس کو باعتبار ان کے احوال متعلقہ باہم دیگر کے تھا، آگے ہر ایک کو باعتبار احوال متعلقہ بذات خاص کے خطاب ہے کہ اے جماعت جنات اور انسانوں کی، ہاں یہ تو بتلاؤ جو تم کفر و انکار کرتے رہے تو کیا تمہارے پاس تم ہی میں کے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام متعلق عقائد و اعمال کے بیان کیا کرتے تھے اور تم کو اس آج کے دن کے وقوع کی خبر دیا کرتے تھے؟ پھر کیا وجہ کہ تم کفر و انکار سے باز نہ آئے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم سب اپنے اوپر جرم کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی وجہ عذر اور برات کی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت کے پیش آنے کا سبب بتلاتے ہیں اور ان کو یہاں دنیوی زندگانی نے بھول میں ڈال رکھا ہے کہ دنیوی لذات کو مقصود اعظم سمجھ رکھا ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں، اور اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ وہاں یہ لوگ مقر ہوں گے کہ وہ یعنی ہم کافر تھے اور غلطی پر تھے، مگر وہاں کے اقرار سے کیا ہوتا ہے؟ اگر دنیا میں ذرا غفلت دور کر دیں تو اس روز بد کا کیوں سامنا ہو۔ آگے رسولوں کے بھیجنے میں جس کا اوپر ذکر تھا، اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ رسولوں کا بھیجنا اسی وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کسی بستی والوں کو ان کے کفر کے سبب دنیا میں بھی ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے احکام الہیہ سے بوجہ رسولوں کے نہ آنے کے بنجر ہوں، پس عذاب آخرت کے اشد ہے بدرجہ اولا نہ ہوتا۔ اس لیے رسولوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کو جرائم کی اطلاع ہو جاوے، پھر جس کو عذاب ہو استحقاق کی وجہ سے ہو۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں اور جب رسول آ گئے اور اطلاع ہو گئی، پھر جیسا جیسا کوئی کرے گا ہر ایک کے لیے جن و انس صالح و طالح میں سے جزا و سزا کے ویسے ہی درجے ملیں گے ان کے اعمال کے سبب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ معارف و مسائل: مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں لفظ نولی کے عربی لغت کے اعتبار سے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک ملا دینے اور قریب کر دینے کے اور دوسرے مسلط کر دینے کے۔ ائمہ تفسیر صحابہ و تابعین سے بھی دونوں طرح کی روایات میں اس کی تفسیر منقول ہے۔ محشر میں لوگوں کی جماعتیں اعمال و اخلاق کی بنیاد پر ہوں گی، دنیوی تعلقات کی بنیاد پر نہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے پہلا ترجمہ اختیار کر کے آیت کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں اجتماعی وحدتیں یعنی لوگوں کی جماعتیں اور پارٹیاں نسلی یا وطنی یا رنگ و زبان کی بنا پر نہیں بلکہ اعمال و اخلاق کے اعتبار سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار مسلمان جہاں کہیں ہوگا وہ مسلمانوں کا ساتھی ہوگا، اور نافرمان کافر جہاں کہیں ہوگا وہ کافروں کا ساتھی ہوگا، خواہ ان کی نسل اور نسب میں، وطن اور زبان میں، رنگ اور معاشرت میں کتنا ہی بعد اور اختلاف ہو۔ پھر مسلمانوں میں بھی نیک دینداروں کے ساتھ ہوگا اور گنہگار بدکرداروں کے ساتھ لگا دیا جائے گا۔ سورہ کورت میں جو ارشاد ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
یعنی لوگوں کے جوڑ جماعتیں بنا دی جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال و اخلاق کے اعتبار سے اہل محشر مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک قسم کے اعمال نیک یا بد کرنے والے ایک ساتھ کر دیے جائیں گے۔ نیک آدمی نیکوں کے ساتھ جنت میں اور بد کردار کو دوسرے بد کرداروں کے ساتھ جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور اسی مضمون کی توسیع کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت کا ذکر کیا ہے جس کا استدلال فرمایا ہے، جس کا مضمون یہی ہے کہ قیامت کے دن حکم ہوگا کہ ظالموں کو اور ان کے مناسب عمل کرنے والوں کو جہنم میں لے جاؤ۔ خلاصہ مضمون آیت مذکورہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں کا ساتھی بنا کر ایک جماعت کر دیں گے، اگرچہ نسلی اور وطنی اعتبار سے ان میں کتنی بھی دوری ہو۔ اور ایک دوسری آیت میں یہ بات بھی واضح طور پر بیان فرما دی ہے کہ محشر میں یہ دنیوی اور رسمی تضاد جو آج لوگوں میں نسل، وطن، رنگ، زبان وغیرہ کی بنیادوں پر قائم ہیں، یہ سب یکسر ٹوٹ جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو جو لوگ آپس میں متحد اور متفق ہیں وہ متفرق ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی اعمال و اخلاق کا اجتماعی معاملات میں اثر اور یہ موجودہ رشتوں، ناتوں اور رسمی تنظیموں کا کٹ جانا روز قیامت میں تو واضح اور مکمل طور پر سب کے سامنے آ ہی جائے گا، مگر دنیا میں بھی اس کا ایک ادنا سا نمونہ ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ نیک آدمی کو نیکوں سے مناسبت ہوتی ہے، انہی کی جماعت اور سوسائٹی سے وابستہ ہوتا ہے، اور اسی طرح نیک کاموں میں اس کے لیے راستے کھلتے نظر آتے ہیں اور ارادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح بد کردار کو اپنے ہی جیسے بد کرداروں سے تعلق اور انس ہوتا ہے، وہ انہی میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کی صحبت سے اس کی بدعملی و بدخلقی میں روز نیا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور نیکی کے راستے میں اس کے سامنے سے بند ہوتے جاتے ہیں۔ یہ اس کے برے عمل کی نقد سزا اسی دنیا میں ملتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیک و بد اعمال کی ایک جزا سزا تو آخرت میں ملے گی، اور ایک جزا سزا نقد اسی دنیا میں اسی طرح مل جاتی ہے کہ نیک آدمی کو رفقا کار بھی نیک اور دیانتدار نصیب ہو جاتے ہیں، اور جو اس کے کام کو چار چاند لگا دیتے ہیں، اور برے اور بدنیت آدمی کو اعضاء و جوارح اور رفقائے کار بھی اسی جیسے ملتے ہیں جو اس کو اور بھی زیادہ گہرے غار میں دھکیل دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ اور حاکم سے راضی ہوتے ہیں تو اس کو اچھے وزیر اور اچھا عملہ دے دیتے ہیں، جس سے اس کی حکومت کے سب کاروبار درست اور ترقی پذیر ہو جاتے ہیں، اور جب کسی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو عملہ اور رفقائے کار برے ملتے ہیں، برے افسروں سے پالا پڑتا ہے۔ وہ اگر کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس پر قابو نہیں پاتا۔ ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ساتھ ہاتھ سے سزا ملتی ہے۔ آیت مذکورہ کا یہ مفہوم ترجمے کے اعتبار سے ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن دینار وغیرہ سے اس آیت کی تفسیر دوسرے ترجمے کے اعتبار سے یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں پر مسلط کر دیتا ہے، اور اسی طرح ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ہاتھ سے سزا دلوا دیتا ہے۔ یہ مضمون بھی اپنی جگہ صحیح و درست اور قرآن و حدیث کے دوسرے ارشادات کے مطابق ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، یعنی جیسے تم ہوگے ویسے ہی حکام تم پر مسلط ہوں گے۔ تم ظالم و بدکردار ہوگے تو تمہارے حاکم بھی ظالم و بدکردار ہی ہوں گے، اور تم نیک عمل و نیک کردار ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حکام نیک اور رحم دل منصف مزاج لوگوں کو بنا دیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا بھلا چاہتے ہیں تو ان پر بہترین حکام و امراء کا تسلط فرماتے ہیں، اور جب کسی قوم کا برا چاہتے ہیں تو ان پر بدترین حکام و سلاطین کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ فقہا نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ جب رعیت اور عوام اللہ تعالیٰ سے منحرف ہو کر ظلم و جور میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکام مسلط کر کے ان کے ہاتھوں ان کو سزا دلواتے ہیں۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ من اعان ظالما سلطہ اللہ علیہ، یعنی جو شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس کے ستانے کے لیے اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور اسی کے ہاتھ سے اس کو سزا دلواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔